لیکن ایک طبقہ ہے جو خوش دکھائی نہیں دے رہا، جس کو ان خوشخبریوں سے بھی مسئلے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو رقابت ہوتی ہے، جو عداوت ہوتی ہے، جو نفرت ہوتی ہے نا، یہ جذبے بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ جو پی ٹی آئی ہے یہ نفرت میں زندہ رہ رہی ہے، اور اس کی بنیاد چونکہ نفرت تھی، بنیاد رکھی گئی اینٹی نواز شریف، اینٹی آصف زرداری، اینٹی بھٹو، یہ بنیاد رکھی گئی۔ اب وہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، یعنی ان کو علم میں ہے یا ان کے علم میں نہیں ہے، لیکن وہ راہ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، خاص طور پہ ان کا سوشل میڈیا۔ میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ وہ راہ سے پیسے پکڑ کے استعمال ہو رہے ہیں، وہ اپنے پیسے کمانے کے لیے، یعنی ڈالر کمانے کے لیے زیادہ سے زیادہ نفرت پھیلا رہے ہیں اور پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں۔ تو اس سے فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے رو کا۔ تو میجر گورا واریہ کا وہ بیان آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے ہاتھ مضبوط کریں، جو کام وہ کر رہے ہیں تو ہم اربوں کھربوں ڈالر کر کے نہیں کر سکے۔ السلام علیکم ناظرین، میں سعدیہ خالد ہوں۔ آپ لوگوں کو گزشتہ عید بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں دی لیجنڈری، ہمارے سینئر تجزیہ نگار اور جرنلسٹ جناب گوہر بٹ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے سعدیہ؟ الحمدللہ سر، آپ کو گزشتہ عید مبارک ہو۔ جی خیر مبارک۔ اور اس کے علاوہ جو پاکستان کی خوشخبریاں مل رہی ہیں آپ کو، وہ بھی بہت مبارک ہوں۔ وہ تو سارے پاکستانیوں کو مبارک۔ بالکل، اور ان خوشخبریوں کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ خوش ہیں، لیکن ایک طبقہ ہے جو خوش دکھائی نہیں دے رہا، جس کو ان خوشخبریوں سے بھی مسئلے ہیں۔ اس طبقے کے حوالے سے آپ کی انسائٹس کیا ہیں؟ وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کیا پیچھے سے کوئی سٹرنگز ہلا رہا ہے، یا محض میں نہ مانو کی ضد کی وجہ سے وہ یہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو رقابت ہوتی ہے، جو عداوت ہوتی ہے، جو نفرت ہوتی ہے نا، یہ جذبے بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ دوسرے کو برباد کریں نہ کریں، اپنے آپ کو، یعنی جو نفرت کر رہا ہوتا ہے اس کو ضرور برباد کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایک حقیقی بات ہے۔ اب جو پی ٹی آئی ہے یہ نفرت میں زندہ رہ رہی ہے، اور اس کی بنیاد چونکہ نفرت تھی، بنیاد رکھی گئی اینٹی نواز شریف، اینٹی آصف زرداری، اینٹی بھٹو، یہ بنیاد رکھی گئی۔ اور اس بنیاد پر جب آگے بلڈنگ تعمیر کی تو بعد پھر نفرت جو ہے وہ ریاست کی سے نفرت تک آ گئی، اور اس کی وجہ سے ہی آج وہ اس حالات میں ہیں۔ اب وہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، یعنی ان کو علم میں ہے یا ان کے علم میں نہیں ہے، لیکن وہ راہ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، باقاعدہ طور پہ پی ٹی کے لوگ راہ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، خاص طور پہ ان کا سوشل میڈیا۔ میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ وہ راہ سے پیسے پکڑ کے استعمال ہو رہے ہیں، لیکن میں اتنا ضرور کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے پیسے کمانے کے لیے، یعنی ڈالر کمانے کے لیے زیادہ سے زیادہ نفرت پھیلا رہے ہیں اور پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں۔ تو اس سے فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے رو کا۔ جو پاکستان دشمن ہے، کھلا دشمن ہے نا، اس سے تو ہمیں کوئی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دشمن نہیں ہے۔ وہ پیسے لگاتا تھا یہ سب کچھ کرنے کے لیے، تو وہ مفت کری جا رہے ہیں۔ تو میجر گورا واریہ کا وہ بیان آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے ہاتھ مضبوط کریں، جو کام وہ کر رہے ہیں تو ہم اربوں کھربوں ڈالر کر کے نہیں کر سکے۔ تو لہٰذا یہ کام پی ٹی آئی کر رہی ہے، اور پی ٹی آئی کا جو ایک سینسیبل طبقہ ہے، ان کو اس بات کی سینس ہے کہ یار یہ غلط پاسے جا رہے ہیں، اور وہ بار بار چیخے مارتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ سوشل میڈیا اتنا زیادہ سٹرونگ ہے ان کی پارٹی کے اندر کہ وہ پوری کی پوری پارٹی کی پالیسی کو ڈریگ کر کے کسی اور طرف لے جاتا ہے۔ مثلا ابھی یہ آپ جانتی ہیں کہ اعظم سواتی نے یہ اعتراف کیا کہ مجھے عمران خان نے کہا تھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے جا کے مذاکرات کریں، اور یہ بات ہم جیسے لوگ بڑی دیر سے کہہ رہے تھے کہ عمران خان لمحہ پہ آیا ہے، کھلوتا کیسے پاسے نہیں ہوا، لیکن وہ نہیں مانتے تھے۔ بہرحال پھر ہوا یہ کہ جناب اعظم سواتی نے کہا، اور کل تو علی ظفر نے آ کے کہا جی عمران خان کہتے ہیں میں نے اعظم سواتی کو یہ مینڈیٹ دیا تھا، لیکن جو اعظم سواتی نہ ہوئی ہے، کتے علی ہوئی، اس سے پہلے جو شیر افضل مروت کے ساتھ ہوئی، اس سے پہلے فواد چودھری کے ساتھ ہوئی، اس سے پہلے جو بھی بندہ سینسیبل بات کرے گا اس کے ساتھ انہوں نے او کیتی ہے جدھر صاحب کوئی نہیں۔ اچھا، اب وہ یہ کام جو ہے اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ اس سے عمران خان کا کوئی فائدہ ہوگا، وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے، ویوز، ڈالر آ رہے ہیں۔ اچھا، ایک اعتراف آپ نے ابھی اعتراف کا ذکر کیا، تو ایک اعتراف علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کیا ہے کہ یہ جو بہت سارے اعترافات ویسے تو انہوں نے کیے ہیں، لیکن ایک اعتراف وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ مائنز اینڈ منرلز ہیں، اس کے اوپر قبضہ ہو جائے گا، ہمارے اس کے بل کے ذریعے سے صوبے کے وسائل کے اوپر قبضہ ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیٹاگوریکلی کہا ہے کہ جو بزنس کر رہے ہیں ویوز، لائکس اور امپریشن کا، وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کی بات مت سنیں۔ اچھا، اب میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے
کہ شہباز گل نے ہمیں ٹویٹ کرتا یا کسی نے کو جو ان کے اکاؤنٹس ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا, عمران ریاض نے ہمیں گل کرتی, ایویں نہیں ہے یہ. اچھا یہ نہیں, یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جب جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہوتا ہے. اچھا جعفر ایکسپریس پہ بی ایل اے حملہ کرتی ہے, اور بی ایل اے جو ہے وہ را فنڈیڈ ہے. اس میں مجھے کم از کم پچھلے 25 سال سے کوئی شبہ نہیں. 25 سال سے میں اس بات کے کو یعنی مجھے کرسٹل کلیئر ہے یہ بات کہ یہ را فنڈیڈ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب جو بی ایل اے حملہ کرتی جعفر ایکسپریس پہ, اس کے بعد جناب آئیں تو مارنگ بلوچ نکلتی ہے, وہ دہشت گردوں کہتی ہے میرے بھائی ہیں, اور ان کی لاشیں اٹھا کر وہ آ کے بیٹھ جاتی ہے. پھر جب مارنگ بلوچ گرفتار ہوتی ہے تو ایک سمی بلوچ آ جاتی ہے کراچی میں, وہ ٹوٹل گن کے 7 بڑھیاں تے 700 کیمرہ سی. ٹھیک ہے, تو اس کو وہاں سے پکڑا جاتا ہے. پھر جناب اختر مینگل صاحب کو ہوتا ہے ٹیڈی چ پیڑ کے ہائے ہے مارنگ بلوچ تے ساڈی دھی ہے تے ساڈی بہن ہے تے انہوں رہا کرو, اور وہ دھرنا یا دھرنی یا جو بھی کہہ لیں, تھوڑے سے لوگ ہیں وہ لے کر اس پہ بیٹھ جاتے ہیں. یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ اسی لیے ہو رہا تھا کہ یہ کانفرنس نہ ہو سکے, مائنز اینڈ منرلز کی, یہ کانفرنس نہ ہو سکے, لوگ یہاں پر نہ آئیں. اچھا, اس لیے کہ بلوچستان کے اندر ہے نا مائن اینڈ منرلز کا سارا کاروبار, بلکہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں بھی ہے. ہاں, لیکن وہاں پر بہت زیادہ ہے, وہ ساری دنیا کو معلوم ہے. ٹھیک ہے, تو جو اختر مینگل ہیں ان کی اپنی 15 کمپنیز ہیں مائن اینڈ منرلز کی. جی, تو میں نے کسی نے کہا ہی نہیں پایا یار اسی 15 کمپنیاں رکھ کے بیٹھے ہیں, دوجے نے بلائی جا رہے, یہ بھی تکلیف ہے. اچھا, اب یہ سارا سلسلہ جو ہے نا, ہر بندہ اپنے اپنے داؤ دے. اب ریاست کی اسٹریٹجی سب سے کامیاب رہی ہے, کیونکہ ریاست نے یہ طے کیا کہ اسی انہوں نے کسی بلیک میلنگ نہیں آنا. جو آؤٹلا بنے گا, جو قانون کے خلاف جائے گا, اس کے ساتھ پھر وہی ہوئے گا جو ہونا چاہیے, اور وہ بی ایل اے کے ساتھ ہوا ہے اور مزید ہوگا. ابھی آپ دیکھتے جائیں جو بی ایل اے ہے اس یا بلوچ یکجہتی کمیٹی مارنگ بلوچ رہی, انہوں نے مزید کی ہوئے گا. ابھی آپ دیکھیے گا 10 تاریخ گزر لے ذرا. اختر بلوچ جو ہیں اختر مینگل صاحب, ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ پولیٹیشین بھی ہیں. ان کو ایک میں بال تھوڑا سا مارجن اس لیے دیتا ہوں, پیسے کمانا نہ کمانا, اور جڑا نا ہر سردار, ہر جگیردار, ہر وڈیرا, ہر بزنس مین جو ہے وہ جنیاں بھی اداواں کر رہے ہوتا وہ پیسے لے کر رہے ہوتا. ٹھیک ہے, یہ میں اس پہ بڑا کلیئر ہوں. تو وہ چلے ایک بزنس کی بات ہوگی, ان کے خاندان کے جینز میں یہ باتیں آتی ہیں جگیرداروں کے نا, کہ وہ اپنے جو زیر نگی لوگ ہوتے ہیں ان کو تنگ رکھتے ہیں اور خود عیاشی کرتے ہیں, یہ ان کے جینز میں بات ہوتی ہے. لیکن اختر مینگل کو ایک میں مارجن دیتا ہوں کہ وہ آئین پاکستان کو مانتے ہیں, وہ الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں. ابھی بھی وہ ایم این اے ہیں, ان کے کاغذات جو ہے استعفیٰ وہ منظور نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو ابھی بھی وہ ایم این اے ہیں, اور ایم این اے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئین پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں تو الیکشن کا ٹیسٹ کرتے ہیں. سر یہ کیسی تسلیم کرنا ہے کہ رند کے رند رہے, ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی, ادھر جا کے بی وائی سی کے ساتھ بیٹھ کے اور ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, یہاں سے مرات لے رہے ہیں, تنخواہیں لے رہے ہیں. ایکسپوز بھی تو اسی کر رہے ہیں نا, اسی ایکسپوز بھی تو کر رہے ہیں نا, گلاں بھی تو ہو رہی ہیں نا. ٹھیک ہے نا, تو یہی چیز ہے, یہی دو عملی ہے. میڈیا کا کام ہی ہے کہ دو عملی جو ہے اس کو آپ ایکسپوز کریں. تو ہم وہ دو عملی کو ایکسپوز کریں, اور وہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے ایکسپوز ہو چکے ہیں. اب دیکھیں نا ان کی کال کے اوپر اس وقت آپ کو ایگزیکٹ نمبر بتاؤں, 800 کے قریب, 810 یا 812 کے قریب تھے لاسٹ ٹائم جو میں نے چیک کیا لوگ وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اتنا بڑا بلوچستان, 800 بندہ 25 کروڑ کے جو ملک ہے اس کو وہ مجبور کر لے گا کہ یہ جو کانفرنس ہے یہ نہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ ایک پورا سلسلہ. اب اس میں پی ٹی آئی جو ہے نا وہ اپنا رول پلے کر رہی ہے, کہ عمران خان نے کہا ہم مارنگ بلوچ کے ساتھ ہیں, اس نے باقاعدہ طور پہ ٹویٹ کر دیا. ٹھیک ہے, پھر وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کہتی ہے ہم اختر مینگل کے ساتھ ہے, باقاعدہ وہاں پر جا کر انہوں نے ان کا ساتھ دیا, کھڑے ہوئے تقریریں کی, اور ایک صاحب حامد رضا صاحب جو ہیں انہوں نے تو معافی مانگ لی. میں پنجاب کی طرف سے معافی مانگتا ہوں. میں اپنے ولاگ میں پوچھا, میں کہ تو ماما لگنا پنجاب دا بھائی. ہاں, جو ہمارے پنجابی ہیں ان کی جان کی کوئی قدر نہیں ہے. اچھا, انہوں نے معافی مانگی ہے, پنجابیوں نے وے کی گولیاں ماری ہیں جی, اور معافی مانگی ہے. اچھا, پھر اگلی بات یہ ہے جب آپ معافی مانگتے اس کا مطلب ہے کہ جو الزام آپ پر لگ رہا ہے وہ درست ہے, وہ درست ہے. اور بابا ساڑھے تے الزام ہی غلط نے. ہم تو سب سے پہلے پاکستانی ہیں, بلوچ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں, جو کے پی کے لوگ ہیں وہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں, جو افغانستان کے لوگ ہیں وہ افغانی ہیں, وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں. یہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے.
بلوچ ایران میں بھی بستے ہیں. جو ایران کا بلوچ ہے وہ ساڈا بھرا نہیں گا, ساڈے بھرا وہی نے جڑے اس خطے تے وسدے نے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے گا, ہمارے پاکستان میں اس دن میں تحقیق ایک پڑھ رہی تھی ریسرچ میں کہ پاکستان میں جتنی منرلز ہیں وہ پوری دنیا کا یہ 8ویں نمبر پہ آتے ہیں, کہ اگر ان کو ہم لوگ یوز کرنا شروع کر دیں, ان سے کان کنی کر کے, تو پاکستان جو ہے وہ امیر ترین ملک بن سکتا ہے, کیونکہ ہم نے آج تک ان کو نہ ایکسپلور کیا, نہ اس خام مال کو یوٹیلائز کیا. اب اگر یہ اسٹریٹجی حکومت نے بنا لی ہے کہ بھئی ہمارے پاس ایک زراعت ہے, ہم نے اس پہ فوکس کرنا ہے, گرین انیشیٹو لے لیا. اب مائنز اینڈ منرل کے ذریعے انہوں نے کہا ہمارے پاس معدنیات ہیں, ہم اس کو یوز کریں گے. تو اب نہ زراعت کو ہم نے اپریشیٹ کیا, وہ گرین انیشیٹو کو, اب مائنز اینڈ منرلز کے راستے میں بھی ہم لوگ رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں جھوٹا پروپیگنڈا کر کے. آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ خود یہ جو پروپیگنڈا کرنے والے ہیں یہ خود بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی نہ کرے؟ اچھا میں آپ سے گزارش کروں, ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا, اس نے پوری دنیا کی تہذیبوں کو اپنے اثر میں لے کر آیا. امریکہ میں اس سے پریشانی بڑھی ہے, یہ ٹرمپ تھا جتنا اس کا نتیجہ ہے. ورنہ ٹرمپ جیسے مطلب ایک انتہائی فضول ذہن کے آدمی کو کوئی ووٹ دے, ایسے کہ نا عمران خان تھے پاپولر ہو گیا تو یہ وجہ سوشل میڈیا. ٹھیک ہے, پوری دنیا کے اندر نا سادیا یہ بات ذہن میں رکھیے گا, جو ریبلز اپروچ ہوتی ہے نا, باغیانہ اپروچ, اس کو لوگ پسند کرتے ہیں, کیونکہ وہ اندر سے چاہ رہے ہوتے کہ یہ جڑا کھا رہے تو کھولو, وہ کھو نہیں سکتے. لہذا کوئی انہوں نے تھان سے بڑک مار دو, کہتے زبردست, ان کو پسند آتا ہے. سلطان رئی کی فلم تھی مولا جٹ, کھ نہیں سی اس فلم میں یار. میں معذرت کے ساتھ کسی کو اچھی لگتی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں, میں نے بڑی دفعہ کوشش کی پوری ویہلا کے طریقے نہ کھ نہیں لکھا کہ میں اس میں اس کے ڈائلاگ اتنے مطلب ہاسے والے ڈائلاگ نے کہ مطلب اس پہ غصہ نہیں آ سکتا, بندے کو ہنسی آ سکتی کہ کسی بیوقوف والی باتیں کرے. لیکن وہ اتنی چلی ہے کہ آج بھی وہ سب سے زیادہ چلنے والی فلم ہے, شاید دنیا کے اندر سب سے زیادہ دیکھی جانے والی فلم ہے. تو اس کا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جناب وہ باغیانہ ساری گفتگو ہے, لوگوں کو یہ چیزیں پسند آتی ہیں. حالانکہ یہ جو گفتگو کے اندر عقل, دانش اور مستقبل کو دیکھ کر بات کی جائے تو پھر اس کا انتخاب کیا جانا چاہیے. لیکن یہاں پر پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی یوتھ بہت زیادہ ہے. جیڑے گھروں دہی لین نکلتے ہیں تو دہی لے کے سیدھے گھر نہیں آ سکتے. انہوں خرید بھیجو نا کہ تو بازاروں جا کے تے اپنا خربوزے لے کے آ, تو انہوں نے پتہ نہیں, وہ خربوزہ صحیح نہیں خرید سکتے. لیکن ان کے پاس ووٹ کا رائٹ ہے, کیونکہ 18 سال کے بندے کو دیا. میں اس کے بڑا خلاف ہوں. 18 سال کے بچے کو ووٹ کا رائٹ دینا, اس سے بڑا ظلم پاکستان کے ساتھ نہیں ہو سکتا. جی, آپ اس کو اس کی پسند کی شادی نہیں کرنے دیتے ہیں. نہیں, ہمارا معاشرہ کرنا نہیں دیتا, کیونکہ آپ کو عقل نہیں ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے. ووٹ پا لو, وزیر اعظم بنا لو, کیا بات ہے, زبردست بھائی ہے جی, تالیاں. اچھا سبجیکٹ اس کو چوز نہیں کرنے دیتے ہم, کہ دونوں اس کی زندگی کے ذاتی مسئلے یاد رکھیے گا, ہنسی نہیں کرن دیں. میں اپنے پتر نو نہیں کرن دیندا, ٹھیک ہے, تو اپنے پتر نو نہیں کرن دیں گی, لیکن ووٹ پا دو جا کے بیٹا جی, کیونکہ تسی پرائم منسٹر بنو. پورے ملک کا فیصلہ ان کے ہاتھ میں دے دیا, جن کو اتنی عقل نہیں ہے کہ کیڑا سبجیکٹ رکھنا تے کیڑا نہیں رکھنا. تو یہ تو سر ڈیموکریسی کا پھر یہ ہے نا, ڈیموکریسی نہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا نا, نہیں, علامہ اقبال نے 18 سال دے بال دا نہیں سی کیا. نہیں, انہوں نے کہا تھا نا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ دیکھیں میری بات بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. تو آپ نے جمہوریت جب کی ہے تو پھر 18 سال دے بال انہوں نے گنو, 25 سال دے منڈے نو یا کڑی نو گن لو نا, وہ تھوڑی عقل ہوندی ہے. ایج ایکسٹینڈ ہو جائے. یس, ایج ایکسٹینڈ ہونی چاہیے. اچھا سر, واپس کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, پوچھنا یہ چاہوں گی کہ ابھی ایک خوشخبری آج کے دن میں ملی ہے, اور یہ بینگ اے پاکستانی مجھے تو یہ خوشخبری جو ہے نا, میں کہتی ہوں کہ میں آؤٹ آف دا باکس جا کے مجھے لگ رہا ہے کہ بڑی اچھی خوشخبری. 21 سال کے بعد پاکستان ایئر لائنز جو ہے وہ پروفٹ میں آئی ہے. 21 سال کے بعد. یہ وہ ایک روٹ پہ آئی ہے یار, ایک روٹ پہ سر. یہ وہ ہے جو ڈیفالٹ ہو گئی تھی, یہ وہ تھی جس پہ پوری دنیا میں پابندی لگ گئی تھی, یہ وہ تھی جس کے پائلٹوں کو کہتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے وہ ڈائیو بس چلانے والے. سر وہ کمپنی یا وہ پاکستان کی ایئر لائن اگر منافع کما رہی ہے, میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے اس کے اوپر کوئی ٹویٹ کیا ہو, یا اس کے اوپر کوئی ٹرینڈ چلا ہو, یا پھر ابھی وہ بجلی سستی ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی ٹرینڈ. ہم پازیٹیو چیزوں پہ ٹرینڈ کیوں نہیں چلاتے, ہم اس کو کیوں نہیں پروموٹ کرتے, لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے. یہ اصل میں دیکھیں نا, یہ تب ممکن ہوگا جب آپ جو ہے یعنی آپ کے لوگوں کو پازیٹیو سائڈس دکھائی جائیں گی. اب یہ جو بات آپ نے بتائی, سچی بات یہ ہے کہ ابھی جب میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں, مجھے پہلی باری پتہ لگے گا. میں نے صبح سے اس چیز کو نہیں دیکھا تھا. اچھا,
مصروف زندگی ہے نا, ہر بندہ اپنے اپنی کسی نہ کسی پاس سے پھنسے ہوا ہے, گھر بھی ہے, باہر بھی ہے, کوئی بچے بھی نہیں, وہ ساری چیزیں سیڈ پارٹ از یہ 2 دن پہلے کی خبر ہے. اچھا مجھے نہیں پتا تھا جی, سچی بات یہ, میں حالانکہ آپ سوشلی اتنے ایکٹیو ہیں. ہاں میں حالانکہ میں سوشل میڈیا پہ باقاعدہ ایکٹیو ہوں, میں سوشل میڈیا تو پیسے کمانا یار, ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں میرا روزگار کا سلسلہ ہے نا, لیکن مجھے میری نظر میں یہ بات نہیں آئی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا میڈیا, مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ بھی نیگیٹو چیزوں کو لے کے, دیکھیں سارا معاملہ چلا گیا ہٹس کے اوپر. ٹی آر پی. آپ کو میں ایک بات بتاؤں, عمران خان کی جو اپروچ ہے نا وہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا, لیکن سوشل میڈیا والی اپروچ ہے اس کی. ایک واقعہ ہوا, نعیم الحق صاحب تھے, اب اس دنیا میں نہیں رہے, ان کی لڑائی ہوئی پیپلز پارٹی کے ایک ہیں اپنا سومرو صاحب, ان کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور وہ جو سومرو صاحب ہیں وہ MP ہیں لاڑکانے سے اور بلاول بھٹو کے سیکٹری میں, ٹھیک ہے. اچھا اب ان کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی, اور جو عارف علوی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے دکھایا عمران خان کو کہ یار یہ دیکھو یہ چل رہا ہے اور یہ کتنی غلط بات ہے, اس کو منع کرو نعیم کو. کہنا چلو نعیم کو تو منع کر لیں گے, لیکن تم یہ دیکھو نیچے ویوز کتنے ہیں, یہ 10 لاکھ لوگ دیکھ گئے اب تک, دیکھو دکھ رہا ہے نا. تو یہ اپروچ ہے ہمارے میڈیا کا, سب سے بڑا جو ایک جس کو میڈیا کنگ کہا جاتا ہے نا پاکستان کا, اس کی اپروچ سیم یہ ہے کہ دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا, اور اسی لیے پازیٹیوٹی دکھائی نہیں جاتی کیونکہ بکنی نہیں ہے. وہ دیکھیں گائے کا انٹرویو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کسی نے کہا سر جی کہاں تھا انٹرویو, کہا دیکھو چلا کتنا ہے, ویوز کتنے آئے. تو یہ ہے اپروچ. اب ساری کی ساری اپروچ دکھنے پر آ گئی ہے, دکھے گا تو بکے گا. تو لہٰذا یہ PIA کو چاہیے تھا کہ اس کے اوپر جو ان کا PRO بیٹھا ہوا ہے, جو ان کی میڈیا ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, ہر میڈیا ٹیم ہوگی, ان چیزیں زیرو لا پاندی, وہ تھوڑے نال رابطہ کرتی, وہ میرے نال کرتی, دنیا اینے بڑے لوگ نے ہوں کہندی یار دیکھو اسی کامیابی لیتی ہے, اتنے لا پاؤ. اکا دکا چینل نے چھوٹی سی خبر پیکج چلایا بھی بابا, ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کا میڈیا سیل ناکام ہے. آج کی دنیا میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ میڈیا سیل ہے آپ کا. سر میڈیا سیل کی بات کریں تو جاتے جاتے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایک جو پارٹی جس کا ابھی ہم ذکر کرتے ہیں ان کا میڈیا سیل بڑا اسٹرانگ ہے. ان کی میڈیا سیل کی جو آج کل کی کوئین ہے, انہوں نے کہا کہ بھئی ادھر دھرنا ہوگا, کروڑوں لوگ وہاں دھرنا دیں گے اڈیالہ کے باہر, اور جب تک ملنے نہیں دیا جائے گا وہاں سے جائیں گے نہیں. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ تینوں بہنیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی ہمیں گاڑی میں بٹھا کے لے جاؤ, پھر وہ انہیں کہیں کسی ویرانے میں اتار دیا جاتا ہے, اور وہ کروڑوں کا مجمع جو ہے وہ ایک ڈبے کے اندر, ایک وین کے اندر بند ہو کے وہ چلا جاتا ہے, اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ بڑی ہائپ مچتی ہے. نہیں وہ چلا نہیں تھا, وہ بھاگ جاتے ہیں. دیکھیں جو لیڈر ہوتا ہے نا, میں آپ سے گزارش کروں, جو لیڈر ہوتا ہے وہ ایک تو پہلی بات ہے اپنے جو بھی فالوورز ہوتے ہیں ان کا ساتھ نہیں چھوڑتا. اور ہمارے معاشرے کے اندر لیڈر کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی ہی سمجھا جاتا ہے. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ 10 اپریل, اب کل 10 اپریل آ بھی رہی ہے ویسے, 10 اپریل 1986 کو پاکستان واپس آئی تھی. ان کے آنے سے پہلے جو پیپلز پارٹی کے جالے تھے وہ نعرہ لگاتے ہیں تیرے صدقے تیرے ویر بے نظیر بے نظیر, یعنی لیڈر کی بیٹی تھی اس کو اپنی بہن کہہ رہے تھے. ایسے کیا ابھی کسی یوتھی سے پوچھے وہ ٹیرین کو بہن کہتا ہے, ابھی کسی یوتھی سے پوچھے وہ بشرا بی بی کو اپنی ماں کا درجہ دیتا ہے؟ نہیں, بشرا کو تو ماں کہتے ہیں. نہیں کہتے ماں, ان کو وہ کہیں تو صحیح نا. چلیں یہ جو لیڈر بولتے ہیں ہر والے آگے, شہباز گل سے کہیں وہ کہے اپنی میری ماں ہے جی, کبھی ٹھیک ہے. سو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اصل میں یہ سارے کا سارا نا یہ معاملہ کچھ ہو رہا ہے. یہ نیگیٹو لوگ ہیں, یہ ٹوٹل نیگیٹو لوگ ہیں. وہ اس کی بہنوں کو چھوڑ کے بھاگ گئے, یہ بے شرمی ہے. چاہے سامنے توپاں سنپاں میں کھلوتی ہیں یار, بھیڑا چھڑ کے نہیں نسیدہ ہوں, ٹھیک ہے, بہنوں کو چھوڑ کے بھاگ گئے, یہ بے شرم لوگ ہیں. اور ایک صاحب نے تو گرفتار بھی کسی نے کیتا, نس کے آپ بھی چڑھ گیا, میں نے بھی لئی چل نال میں بہت سونی گڈی والے وہ پائے نال بہ کے جا کے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک جو ہے نا سلسلہ صرف اور صرف دکھنے کا چکر ہے. ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, کوئی ان کے پاس ایسا نہیں ہے سین کہ یہ کہہ سکے کہ ہم پاکستان کو ٹھیک کریں گے. 3 سال 7 مہینے 21 دن عمران احمد خان نیازی کی حکومت رہی ہے, کوئی ایک اچھا کام بتائیں انہوں نے پاکستان کے لیے کیا. اور آج کا دن جو ہے نا بڑا ہے, میں کسی کو یاد نہیں ہے, میں یاد دلانا چاہتا ہوں جی ضرور کہ آج کا دن وہ ہے
جب عمران احمد خان نیازی کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار مکمل آئینی طریقے سے وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا تھا، عدم اعتماد کامیاب ہوئی تھی۔ بہت شکریہ سر، آپ نے اتنے امپورٹنٹ ڈے کی ہمیں ریمائنڈ کروایا۔ جاتے جاتے کہنا یہ چاہوں گی کہ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان کی معدنیات، زراعت اور جتنے بھی شعبے ہیں اگر وہ ترقی کریں گے تو الٹیمیٹلی ہم ترقی کریں گے، ہم ترقی کریں گے تو پھر ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ پروگریسڈ ہوں گی اور وہ اس طرح روڈوں کے اوپر رلتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی۔ تو ذاتی مفادات سے ذرا اونچا ہو کے سوچیے، ملک کے لیے سوچیے، اپنی آنے والی نسل کے لیے سوچیے۔ تحریک عدم اعتماد کو آج کتنے سال ہو گئے ہیں سر؟ 2 سال پورے ہو گئے ہیں، اور 3 سال ہو گئے سر، 22 میں تحریک عدم اعتماد کو 3 سال پورے ہو گئے ہیں، تو یقیناً قانون کی حکمرانی کو اب آغاز ہو چکا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بھی قانون اسی طرح حکمرانی کرتا رہے گا اور پاکستان ترقی کرتا رہے گا۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔